سر اہم ایک فیصلہ آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ارشد شریف پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ ہے اور ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر ان کا ایک رول تھا اور انہوں نے بڑی زبردست سٹوریز بھی کیں اور ان کا جو پروگرام تھا وہ ایک پاکستان کے اندر ایک اچھی ریٹنگ والا پروگرام تھا، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جتنے بھی جرنلزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو صحافت کا حصہ ہیں یا جو اس سارے کو دیکھتے ہیں، ان سب نے جب ان کی کینیا کے اندر یہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اس انسیڈنٹ کے اوپر سب نے اس کو کینڈم بھی کیا اور اس کے اوپر ایک بھرپور افسوس کا بھی اظہار کیا کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جرنلسٹ تھا جس کو اس پروسیس کے اندر یا جس طرح اس کے اندر ایک پولیس کے اندر وہ گئے ہیں وہ ایک اچھی چیز نہیں تھی، یا یہ تھا کہ وہ ایک انٹورڈ انسیڈنٹ تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ 23 اکتوبر 2022 کو ہوا اور اس کے اندر پولیس نے ایک سٹینس اس کے اوپر لیا، وہ لیا مسٹیکن آف آئیڈینٹی کا ایک سٹینس تھا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اس کے اندر انٹینشنل نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اور جو کار وہاں پہ جا رہی تھی، یہ کینیا کا جو آپ کا نیروبی کا ان کا کیپٹل ہے، اس سے ایک فار فلنگ ایریا کے اندر تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور جو بھی ایک چیز آئی۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر بھی بڑا ایشو بنا، کینیا کے اندر بھی بنا، جرنلسٹ جتنے تھے انٹرنیشنل لوکل سب نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ اب پہلی دفعہ اس طرح ہوا اس سارے اس سینیریو کے اندر کہ ایک جو پولیٹیکل نیریٹو چل رہا تھا اس ساری چیز کا، ارشد شریف کے متعلق جو ایک سٹینس لیے جا رہے تھے اس کو جب اب کینیا کے اندر گئے ہیں، جو کینیا کی ایک بڑی ہائی کورٹ ہے، ان کا جو سپریم کورٹ کے بعد جس طرح ہماری ہائی کورٹ ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے، وہاں کے اوپر جو تھی وہ جرنلسٹ نے بھی پٹیشنز فائل کی اور ان کی جو وائف ہے جویریہ جن کا آپ نے نام لیا ہے انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی جو ان کا 2010 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے نیچے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی جائے، مجھے انفارم کیا جائے کہ اس انویسٹیگیشن ہو کیا رہی ہے اور جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے اور جو ان کے کینیا کے جو 5 بڑے ادارے تھے جس میں اٹارنی جنرل بھی تھا، پولیس جو آپ کی اتھارٹیز بھی تھیں، اس کے بعد پروسیکیوشنز بھی تھا، پھر اوور سائٹ پولیس اتھارٹی، سب کو انہوں نے پارٹی بنایا اور یہ کیس جو ہے یہ 2023 کے اندر جو نومبر سے چل رہا تھا اور اب 8 جولائی اس کا فیصلہ ہے۔ اب جو کورٹ نے جو چیزیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ بالکل رائٹلی انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کا سٹینس تھا کہ مسٹیکن آف آئیڈینٹی کا، اسے انہوں نے برش اسائڈ نہیں کیا بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے فورس استعمال کی ہے وہ ایک لیتھل فورس ہے یا فورس زیادہ تھی اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ اس سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اور 2 پولیس والے ہیں ان کے خلاف آپ ڈسپلنری پروسیڈنگز کریں، چونکہ کینیا کا جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے وہ انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ پٹیشنرز ہے یا کمپلینٹ ہے آپ انہیں انویسٹیگیشن کو بھی انفارم کریں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور جلد سے جلد ان کو کنکلوڈ کریں، اور فائنلی انہوں نے ڈیمیجز پہ بات کی، 7 چیزیں جو انہوں نے ایڈریس کی ہے۔ اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جس طرح کینین ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے اس کو جو ان کی اتھارٹیز ہیں انہیں کمپلائی ود کرنا چاہیے، اس انویسٹیگیشن پروسیس جو ہے اسے جلد مکمل کرنا چاہیے، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور جو جن آفیشلز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کی طرف ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہوں اور انہیں جو ہے وہ کورٹ آف لا کے اندر لا کے انہیں سزا دینی چاہیے کہ انہوں نے کیوں اس کے اندر ایکسیسو یوز آف فورس جو ہے جو استعمال کی، جس طرح انہوں نے لیتھل فورس کا نام دیا اپنے ہائی کورٹ کے اندر۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ایک اگر لیگل کے طور پہ جایا جائے تو شاید جس شخص کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا جس فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا جو لا ہے یا سسٹم ہے اس کو ریسکیو کر سکے، اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو ہائی کورٹ نے کیا۔ یہ تکلیف دہ امر ہے کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر، اور یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ شناخت یا غلط فہمی نہیں، کینیا کی جو پولیس ہے اس کے بارے میں ویسے بھی جو ریٹنگ ہے اس طرح کی ہے کہ ان کا جو لیکن دیکھیں غلط فہمی کی بنیاد پر ایک بندہ چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان کے لوگ یا جو بھی ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہے کتنی تکلیف سے گزرے۔ نہیں وہ بالکل دیکھیں نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تکلیف نہ صرف ان کی فیملی کو تھی بلکہ سارے تھے، آپ بھی، میں بھی، پورے ملک کو تکلیف، ڈاکٹر صاحب سارے جو لوگ اس کے اندر ہیں کہ کسی بھی شخص کی ناحق جان جائے اور ایک ایسے شخص کی جان جائے جو پاکستان کا ایک پاپولر جرنلسٹ ہے، اور اسی چیز کو میرا خیال ہے کہ جو ان کی پولیس کی لیتھارجی تھی اس کو ان کے ہائی کورٹ نے ایڈریس کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے اندر آ کے
کلیئر قسم کے ساتھ جو ڈکلریشنز دے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن بھی جلدی آئے گی, جو لوگ اس کے ملوث ہیں اس کے اندر بھی آئے گی, اور ایک جو دوسرا ایک نیریٹو بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اس کے اندر ٹرائل کے اندر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں, میں بات کرتی ہوں, میں ذرا ان کو کامنٹ لے لوں کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ جو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.